مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی. اس بات کے طرف اشارہ ہے امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب دنیا کی امامت اور قیادت بنی اسرائیل سے چھین کر تمہارے حوالے کیا جائے گا، یعنی بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا جائے گا. اور بعض مفسرین نے ایک عجیب اور باریک نکتہ بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل مکے کے آخری دور میں آخری وقت میں نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ اسلام مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف پھیلنے والا تھا جہاں پر یہود آباد تھے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ کا ذکر فرمایا، معراج کے فوراً بعد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس بات کی طرف اشارہ ہے امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارا واسطہ اس قوم سے پڑھنے والا ہے جس کو ہم نے کتاب دی، تورات دی، لیکن انہوں نے کتاب کی حفاظت نہیں کیا. لہذا تم ان سے سبق حاصل کرو اور کتاب کی حفاظت کرو، کتاب کے احکامات پر عمل کرو. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب یعنی تورات. تو فرماتے ہیں کہ کتاب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ کتاب کا لفظ اس لیے استعمال کیا، لفظ کتاب ایک ایسا لفظ ہے جو مختصر بھی ہے اور جو دلالت کرتا ہے قانون، شریعت اور ہدایت پر. اور یہ تمام چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تورات میں تھی. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ذُرِّيَّةً فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی اولاد ہے حملنا جو ہم نے سوار کیا تھا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام عبدا بندہ تھا، شکورا بہت زیادہ شکر کرنے والا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کون سی عادت تھی، وہ کون سی عادت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبدا شکورا کا لقب دیا. تو اس حوالے سے مفسرین نے نقل کیا کہ حضرت السلام کی یہ تھی، عادت یہ تھی کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. جب کھانا کھاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، جب پانی پیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، جب لباس پہنتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب طوفان آیا، مصیبت کا وقت تھا، تو اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو بے شک حضرت نوح علیہ السلام تھا عبدا شکورا. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ شکور ہر اس کو کہا جاتا ہے، مبالغہ کے سیغہ اس کو کہا جاتا ہے جو غم اور مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھپ ہوئی انعامات، چھپی ہوئی نعمتوں کو دے کر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اس کو شکور کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے بنایا ہُدًى ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ تتخذوا کہ نہ بناؤ من دون میرے علاوہ میرے سوا وکیلاً کوئی کرساز. ذریۃ من یہ ان لوگوں کی اولاد ہے حملنا جو ہم نے سوار کیا تھا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہو کان بے شک نوح علیہ السلام تھا عبدا شکورا، عبدا بندہ شکورا بہت زیادہ شکر کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.